السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں حسب حال۔ میں ہوں جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، حاضر ہیں جناب۔ یار بہت افسوس ہوا ببو برال صاحب کے انتقال کا۔ ہاں یار، کچھ دن پہلے مستانہ صاحب چلے گئے، آج ببو برال صاحب چلے گئے۔ دونوں تمہارے تو بہت درینہ رفیق تھے، بہت تمہاری پرانی رفاقت تھی دونوں کے ساتھ۔ ہاں اکٹھے ہی شروع ہوئے تھے، مستانہ صاحب سینئر تھے، ببو بھی میرے سینئر تھے، مگر تقریباً اکٹھے ہی آئے اور بے شمار کام کیا اکٹھے، 20-25 سال اکٹھے لگے رہے ہیں۔ ان دونوں کی بہت سروسز تھیں پاکستان کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، کمال فنکار تھے دونوں ہی۔ پا جنید تمہیں کیا بتاؤں، اس قدر اچھے فنکار کے مجھے نہیں نظر آتا پوری دنیا میں اس طرح کے کامیڈین، ہنسانے والے لوگوں کو کہے دینے والے لوگ ہوں، اس جیسے نہیں میں نے دیکھے۔ مستانہ صاحب سٹیج پہ آتے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، لوگ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ ببو برال جس کردار میں بھی آیا ہے علیحدہ ہی آیا اور اتنا پیارا لگا ہے کہ واہ واہ واہ، شرطیہ مٹھے یار، ماسٹر پیس۔ ہوئے ہوئے ہوئے، بڑا بڑا اللہ رول کیا دونوں فنکاروں نے، کیا بات ہے، بہت اچھے۔ لیکن یار اتنا کام کرنے کے باوجود یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ دونوں کی جو رخصتی ہے وہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں ہوئی ہے؟ ہائے 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 ہائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جانا تو سب نہیں ہے، ہم بھی لینڈ میں لگے ہوئے ہیں، کبھی کسی کی باری آ جاتی ہے، کبھی کسی کی، یہ باری کا پتہ تو رب کو ہی ہوتا ہے۔ مگر یار مسئلہ پتہ کیا ہے، بہت کچھ کرتے بھی رہے ہیں، سارا کچھ ہوتا بھی رہا ہے، ان بیچاروں نے خود بھی بڑا کام کیا ہے، مگر بیماری اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس قدر عجیب سی اور مہنگی لگا دی۔ اب دیکھو نا، ببو برال کے گردے فیل ہوئے تھے، ہیپاٹائٹس سی تھا اور اس کے ساتھ شوگر، اور کئی سالوں سے بیچارہ یہ گردے فیلئر کی بیماری کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ یہ تو چنگے بھلے بندے کے پیسوں کا کھو ختم کر دیتی ہے یہ بیماری۔ کیا بھی ہے، گورنمنٹ نے بھی کچھ ساتھ دیا ہے، اداکاروں نے بڑا ساتھ دیا۔ یہ اداکارہ نرگس نے، ہمارے وہ پروڈیوسر ہے سخی سرور بٹ، اس نے، دوسرے فنکاروں نے بڑا ساتھ دیا ہے۔ تمہارا اپنا یار دونوں کے ساتھ مسلسل رابطہ تھا، ہر وقت تم فون کرتے رہتے تھے، تم خود ہو کے آئے ہو، ببو برال صاحب سے تم دوسرے چوتھے دن ملنے جاتے تھے۔ ہائے ہائے، رابطہ تو انسان کا صرف رب کے ساتھ ہی ہے، وہی جانتا ہے وہ کیا کر رہا ہے انسان کے ساتھ۔ بے شک بیچارے بس سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، اوپر تلے جو اتنے بڑے دو حادثے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھو نا، بیچارے دوڑ بھی لگاتے رہے ہیں اپنے آپ کے لیے، دوسرے لوگ بھی کرتے رہے ہیں، دوڑتے رہے ہیں کہ کچھ ان کا ہو۔ وزیر اعظم صاحب نے بھی کچھ عرصہ پہلے کچھ مدد کی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کی، ویسے مگر تم بھی شامل ہو گلہ کرنے والوں میں، حکومت سے گلہ کرنے والوں میں تم بھی شامل ہو۔ پا جنید یار کیا گلہ کرے، کیا گلہ کرے، کیا کرے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اداکاروں کی اس طرح کی زندگی۔ اب دیکھو محنت کس قدر ہے اس میں، اس کام میں جو محنت ہے باخدا کو اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ باہر بیٹھ کے دیکھنے والا یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ 1-2 گھنٹے کی جو انٹرٹینمنٹ ہے، اس کی تیاری کے لیے، اس کو ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ لوگ کس کس قدر مشکل سے گزر کیا۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دیکھنے والے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شخص جو کہہ کے لگوا رہا ہے ہمارے، یہ جو ہمیں ہنسا رہا ہے، یہ کتنے اپنے آنسو چھپا کے ہمیں ہنسا رہا ہے۔ یہی تو عذاب ہے اس لائیو پرفارمنس کا، یہی تو عذاب ہے۔ سب سے بڑا ہوئے ہوئے ہو، وہ تھیٹر تو ہے ہی لائیو، یہ یار یہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو لائیو شو کرتے ہیں، جانا ہی ہوتا ہے سامنے، پبلک کو پیش کرنا ہی ہوتا ہے اپنا فن، اپنی گفتگو، یہ فنکار یہ دونوں بیچارے، اور اپنا غم اور دکھ چھپا کے لوگوں کو، یعنی اپنی پرفارمنس دینی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دینا چاہیے۔ یہ 1 مہینہ پہلے ناجیہ کے نانا ابو کا انتقال ہوا تھا اور یہاں بیٹھ کر اس کو اطلاع ملی تھی، اور یہ ایک لمحے کے لیے یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اپنے آنسو پہنچ رہی تھی، اور اگلے لمحے یہ بیچاری کہکے لگا رہی تھی جب کیمرہ آن ہو رہا تھا۔ ہاں ہاں یار، تمہارے سسر صاحب کا انتقال ہوا ہے، تم دوسرے دن شو پہ تھے۔ یہ دونوں فنکاروں کا میں نے پچھلے شو میں بھی ذکر کیا تھا، بیچارے ان کے ماں باپ دونوں کے فوت ہوئے، یہ بیچارے پرفارم کر رہے تھے۔ میرا اپنا یار بیٹا فوت ہو گیا تھا 4 مہینے کا، میں رات کو سٹیج پہ ہنسا رہا تھا لوگوں کو۔ کیا کرے اس لائیو شو کا، یہ کرنا ہی ہوتا ہے،
میرے والد صاحب بہت ہوئے تھے, اگلے دن آگے لوگوں کے سامنے ہنسا رہے تھے لوگوں کو. کیا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تمہیں دیکھ کر کہ اس کے ساتھ ایک دن پہلے کتنا بڑا سانحہ گزرا ہوگا. اب یہ کوئی چھوٹا سانحہ ہے, کوئی چھوٹی یار یہ تکلیف ہے ہمیں. ہمارے اتنے پیارے ساتھی اتنی دیر کے, اتنے محبت کرنے والے لوگ چلے گئے ہیں, پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں کیمرے کے سامنے. اس حساب سے, اس محنت کے حساب سے میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے. حکومت نے بھی کچھ نہیں کیا ہوا. یہ چند لمحوں کے لیے جو حکومت سپورٹ کرتی ہے, یہ اس طرح نہیں مسئلہ حل ہوگا. اس کا کوئی ایسا پروسیجر بننا چاہیے, کوئی ایسا کوئی یار اس کا سلسلہ ہونا چاہیے. کبھی خان صاحب نے بیچاروں نے کئی سال سے وہ لگے ہوئے ہیں کہ فائل لے کے دفتروں میں گھوم رہے ہیں کہ خدا کے واسطے یہ کچھ فنکار جو آپ کو, جو پرومیننٹ لوگ ہیں, جو آپ کے کھاتے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا تو ہونا ہی چاہیے, ان کے لیے ہی میڈیکل فری کر دیں. کوئی نہیں ہوا. اچھا یار, ایک اور پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب بھی ہم حکومت کی ناقدری کی بات کرتے تھے, اپنے پروگرام میں بھی ہم نے بار بار اس کا ذکر کیا, مختلف فنکاروں کے حوالے سے یا نون پرسنالٹیز کے حوالے سے, اپنے ہیروز کے حوالے سے, تو اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کی ہتھیلی پر چند ٹکے, چند روپے تھما دے تو حکومت اپنا فرض پورا کر دے گی. مطلب یہ نہیں ہوتا. کسی کی قدر کرنا, یا جب ہم قسم پرسی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حکومت نے صرف مالی طور پر مدد نہیں کی. وہ بھی ایک بہت سے فنکاروں کے لیے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ حکومت نے ان کی صحیح معنوں میں قدر نہیں کی, ان کو وہ رتبہ نہیں دیا, ان کے ساتھ برابری کی سطح پر بیٹھ کر مذاکرات نہیں کیے, ان کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. اب یہ دیکھ لو, ببو برال اور مستانہ, ہمارا سارا جو سٹیج ہے, کتنے خوبصورت یہ ایکٹر ہیں یعنی, اور کتنا بڑا ہمارے ہاتھ میں ہتھیار ہے. جب ہم بار بار ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہندوستان کی ثقافتی الغار کتنی بڑی, یعنی بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے انڈیا کی فلم انڈسٹری, اور ہمارا جو سٹیج ہے وہ چند ہزار روپے کی انڈسٹری ہوگی, لیکن وہ اس سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے. کبھی حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان فنکاروں کے ساتھ بیٹھ کر اکراس دا ٹیبل برابری کی سطح پر ان کو اتنی ہی عزت اور رسپیکٹ دے کر ان سے پوچھے کہ ہم اس اپنے فیلڈ کو, اس ہتھیار کو اور زیادہ تیز کیسے کر سکتے ہیں. یار رونا یہی ہے, پیسوں کا کوئی رونا نہیں ہے, پیسے تو ہو ہی جاتے ہیں, اس کا کیا ہے. میں تمہیں اب کیا بتاؤں کہ یہ مستانہ صاحب ایسا خوددار آدمی, ببو برال یار, دونوں یہ تو اتنے خوددار بندے تھے. مستانہ صاحب کے لیے ہمارے, کیا میں نام لوں, 5 لاکھ روپیہ ایک بندے نے دیا کہ خدا کے واسطے یہ رکھ لو, تم بیمار ہو. یقین کرو بخدا اس بندے نے نہیں لیا. یہ تو ساری فنڈ ریزنگ میں برابر کا شریک تھا. خوددار لوگ. یہ ببو برال بھی بیچارہ جب تک اپنی بیماری کے ساتھ خود لڑتا رہا ہے. ایسا سوچ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس طرح کی باتیں ہوں گی میرے لیے, اس طرح چندے اکٹھے کرنے کی اور امداد کی باتیں ہوں گی. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بیماری ایسے دے دی کہ اس پہ اخراجات ہی اتنے آتے ہیں کہ اچھے بلا امیر بندہ بھی افورڈ ہی نہیں کرتا, برداشت ہی نہیں کرتا. پھر جا کے ہم نے یہ رونے شروع کی ہے, ورنہ بیچارے لگے ہوئے تھے. مسئلہ یہی ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ آ کے حکومت کو ان کو آمنے سامنے بٹھا کے کوئی ان کی عزت تو کرے, کوئی ان کا سنے تو صحیح کہ تمہاری پرابلمز کیا ہے, ان کی صلاحیتوں سے بہتر انداز میں کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یار سب سے بڑی بات تم دیکھو کہ اس ملک میں کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کام کو, تھیٹر کو, فلم کو, ٹیلی ویژن کو, آج تک یہاں پہ کاپی رائٹس کا قانون نہیں بن سکتا. بالکل ایگزیکٹلی. اگر یقین کرو کہ اگر یہ کاپی رائٹس کا جو ایکٹ ہے اس کا صحیح طور پر اس ملک میں اطلاق ہوا ہوتا تو آج ببو برال اور مستانہ کے لیے کسی فنڈ ریزنگ کی ضرورت نہ پڑتی, بلکہ ان کا سٹیٹس, یعنی فائنینشیل حوالے سے ان کا سٹیٹس کئی وزیروں سے اور کئی حکمرانوں سے شاید بہتر ہوتا انڈیا کے ایکٹر اور ایکٹریسز کا ہے. ہائے ہائے ہائے, بس یہ کل کچھ دن پہلے مبشر لقمان صاحب نے بھی اپنے شو میں ذکر کیا تھا, اے آر رحمان موسیقار انڈیا کا, رنگ ٹون بنائی ہے اس کی میوزک کا ایک پیس لے کے چھوٹا سا, کسی موبائل کمپنی نے, کسی یہ ٹیلی کمیونیکیشن والوں نے, کروڑوں کی ریالٹی اس کے چلی گئی ہے اکاؤنٹ. یہاں پہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ انہوں نے جتنا تھیٹر کیا ہے, جتنا ڈرامہ کیا ہے, وہ ٹکے ٹوکری رول کیا ہے, ہر بندہ کیسٹ چلا رہا ہے. ان کے ماسٹر پیس ڈراماز جو ہیں, سٹیج پلیز جو ہیں, وہ 10-10 روپے میں ہر شخص جو ہے وہ اٹھا کے اس کے آگے پائریسی کرتا جا رہا ہے. یار نور جہان دیکھو, مہدی حسن دیکھو, آج تک ہر گھر میں ان کے گانے, ان کی غزلیں بج رہی ہیں, اور حالت کیا ہے کہ بیچارے علاج کے لیے کو ہے کچھ بھی نہیں پاس.
मैडम नूर जान जैसी औरत यार, जिसको पूरा पाकिस्तान क्या इंडिया भी मैडम ही कहता था, कोठी बिक गई बेचारी की इलाज के लिए। आखिरी वक्त क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या पैसा नहीं उसने, थोड़ा पैसा कमाया, मगर बीमारी है यार, इससे लड़ते लड़ते तवील बीमारी। होए 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 होए। यार बड़ी मुश्किलात हैं तुम्हारी इस फील्ड की, बहुत कठिन ड्यूटी है तुम्हारी। कोई ऐसी वैसी कठिन ड्यूटी यार, अभी देखो तुम एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने 2 जिगरी दोस्तों की मैयतें कब्र में उतारी हैं, और अब फिर बैठे हुए हैं हंसाने के लिए, चूंकि पता है कि बैठे हुए हैं देखने के लिए, हंसाएंगे, लो ब्रेक, फिर हंसाना शुरू कर देंगे। नाज़रीन यहाँ हम लेते हैं फिर वही एक कमर्शियल ब्रेक और हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। हाय, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन।